تر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہ وغاصب حقوق مجمعین صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ ولایت برائے ظہور منتقم کوفہ و شام بلند تر صلوات زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا آپ اگر آپ قریب تشریف لے آئیں، دو تین قدم، بیچ میں یہ خالی جگہ ہے، یہ پر ہو جائے کہ سلامت و آباد رہیں مالک حسین بادشاہ کی ذات اقدس پر بلند تر صلوات۔ بسم اللہ، سلام، توجہات ہیں قبلہ۔ یوں تو آپ کافی دیر سے اس افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں، آپ کے ساتھ مل کر اپنے حصے کا سجدہ مودت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آل محمد کو سجدے با جماعت اچھے لگتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میرے سامنے ماشاءاللہ سارے اہل ولا، اہل عزا، مالک کے منتظرین، بادشاہ کے چنے ہوئے لوگ بیٹھے۔ کوشش کروں گا، میری طبیعت اور عادت سے آپ واقف ہیں، کوئی قبضے کے مضمون والی تو بات ہے نہیں، جیسا دن ہو، جیسی مناسبت ہو اور جیسے سننے والے سامعین موجود ہوں، تو یقینی طور پہ آج کے دن کی مناسبت تو اس ذات اقدس سے وابستہ ہے جو کائنات کو رزق دیں۔ میں پہلا جملہ آپ کی طرف ارسال کر رہا ہوں، اور یہی جملہ یہ طے کرے گا کہ آپ کس ذوق سماعت پر مجھے سننا چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ کی ذوق سماعت بڑی بلند ہے، لیکن آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہ جملہ یہ فیصلہ کرے گا۔ آج اس ذات اقدس سے یہ صف اعضاء منسوب ہے، سلامت رہو، جو کائنات کو رزق دیں، جو کائنات میں رزق تقسیم کریں، انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ جو آل محمد کو رزق دے اسے شریقۃ الحسین۔ آپ سلامت رہیں، کیا بات ہے، آپ جی ہیں، شاباش، بس مجھے اب اندازہ ہو گیا کہ آپ نے کیا سننا ہے میرے سے۔ آپ سلامت رہیں، جو کائنات میں رزق تقسیم کرے، ہاں، خالق رازق ذات الہی ہے، رازق اللہ کی ذات ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اور یہ جملہ تو ابھی میں وہ بنگالی سے آ رہا ہوں، بالاتفاق یہ جو میں کہنے لگا ہوں یہ وہاں بھی کہا تھا، لیکن ابھی وہ نہیں کہنا کیونکہ یہاں عنوان مجھے کچھ اور پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، زمانہ ہمیشہ آپ پر یہ اعتراض کرتا ہے، یہاں آپ سے مراد میں ہوں اور میں سے مراد آپ ہے، کیونکہ آپ اور میں دو الگ الگ نہیں ہیں۔ زمانہ ہمیشہ یہ اعتراض کرتا ہے علی والوں پر کہ علی کے فضائل پڑھنے سے شرک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جو علی کے فضائل نہیں پڑھتا اصل میں وہی مشرک ہے۔ آل محمد کے فضائل، علی بادشاہ کے فضائل یہ بندے کو مشرک کرتے نہیں ہیں، یہ شرک سے بچاتے ہیں۔ اور میں یہاں پر ببانگ دوہل کسی کے کان پہ منہ رکھ کے نہیں، حجرے کی سرگوشی میں نہیں، مائک پہ منہ رکھ کے شیعہ اثنائے عشری علی ولی اللہ والوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ اگر زمانہ
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو شرک کہتا ہے تو پھر ہم بھی علی کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ ہوئے کچھ تو بولو یار، آپ کے عقیدے کی بات کی ہے میں نے، مل کے حیدری۔ شرک بس اس ذات کے ساتھ ہے، اس ذات کے ساتھ شرک شرک باللہ ہے، شرک باللہ۔ علی کے ساتھ شرک شرک بالعلی ہے، اس کے ساتھ کسی نے شرک کیا تو مشرک ہے۔ سلامت رہو، جیتے رہو بیٹا۔ اور اگر علی کے فضائل کے ساتھ کسی کو اس کے ذات کے ساتھ آپ شرک کریں گے تو شرک باللہ ہو جائے گا۔ اب اس کی ذات کا شرک کیا ہے یہ ایک الگ تفصیل ہے، تقریباً 30 مجلسیں میری اللہ علی اور شرک پہ ہو چکی ہیں، وہ 3 اشرے پڑھ چکا ہوں، وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن ابھی میں بتانے لگا ہوں شرک باللہ وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ شرک بالعلی کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی اس کی ذات میں کسی کو شراکت داری کر دینا، اسے کہتے ہیں شرک کرنا۔ اس کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، ذات میں نہیں۔ پہلے سنو، پھر جب بات پہنچ جائے گی تو آپ منہ پہ ہاتھ بھی رکھو گے، کلیجہ بولے گا۔ اس کی ذات میں شرک کرنا یہ شرک ہے، اسم میں شرک کرنا شرک نہیں ہے۔ آل محمد کا عقیدہ بتاؤں میں، آل محمد کا علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ، بہار الانوار مارکت الارا کتاب ہے ہمارے مکتب کا، کوئی بچہ بھی اس کتاب سے غیر واقف نہیں۔ 25ویں جلد میں بہار کی باقر مجلسی علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں کہ سرکار مولا صادق سے آ کے کسی نے یہ سوال کیا کہ مولا اللہ نے یہ جو اتنے سارے اسما اپنی ذات کے لیے پسند کیے ہیں یہ کیوں کیے ہیں، اور یہ اسما کیا ہے؟ مالک نے سینہ توحید گنجینا پہ ہاتھ رکھ کے کہا وہ اسم ہم ہی تو ہیں۔ شاباش، یہ ہاتھ سلامت رہے، مل کے نحن اسماء اللہ، ہم ہیں اس ذات کے اسماء۔ میں اس نہج پہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں ابھی اندازہ ہوگا۔ تو اسماء کا اظہار تو یہ ہو گئے، بسم اللہ سلامت رہے۔ اللہ کے اسماء کا جائے ظہور، اسماء اللہ کے جتنے اسماء، اللہ کے اسم کو ظاہر ہونے کے لیے ایک مقام چاہیے۔ یہ ایک طویل بحث ہے اور اس پہ علماء نے بحث کی ہے، مجھے آپ کو اس بحث میں نہیں الجھانا، صرف نتیجہ دینا ہے آپ کو، کہ موقع محل بھی نہیں ہے، کوشرہ خمسہ ہو تو بندہ یہ طویل بحث کرے نا، مجھے نقطہ دینا ہے۔ آئمہ کی احادیث اس پہ، میرا سید بادشاہ، آئمہ کی احادیث اس پہ موجود ہیں۔ کیا اللہ توحید پردے میں تھی، پردے میں ہے، پردے میں رہے گی۔ توحید اگر نظر آ جائے پھر وہ توحید نہیں ہے۔ اللہ اللہ، فقط اللہ، صرف اللہ، بس اللہ کرنے والوں کو موسیٰ حیدر زیدی یہاں لاہور کی تاریخی مجلس میں یہاں کھڑے ہو کے دعوت دے کے ایک پیغام دے رہا ہے، جو نظر آ جائے پھر وہ اللہ نہیں ہے۔ توحید نظر نہیں آتی، اسے دیکھا نہیں جا سکتا، تو پھر میں علی کی اس حدیث کو کہاں لے کے جاؤں جب علی کہہ رہا ہے میں نے کسی ایسے کو سجدہ ہی نہیں کیا جسے دیکھا۔ کمال ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا سوچ کے داد دے رہے ہو۔ اللہ تو اللہ ہے، اب مجھے یہ بتا علی کیا ہے، علی کیا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے نا، علی کیا ہے؟ کسی کو بھی دیکھ، ہاں خدا کی قسم، جیتے رہو خدا۔ دیکھو اساتذہ کو سنے میں بیٹھے ہیں نا، یہ بڑے بڑے اساتذہ کو پی گئے ہیں، مجھے کھا جائیں گے پورا۔ یہ مولا زندگی کرے، ان کے بابا کے درجات بلند کرے، جنہیں ہم بھی بابا ہی کہتے تھے۔ سلامت رہو۔ کسی کو بھی دیکھنے کے لیے سب سے بہترین آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ اچھا جی تو قاسم بیٹا، کسی کو بھی دیکھنے کے لیے سب سے پہلی آنکھ کس کی ہوگی؟ اس کی اپنی۔ جیسے کوئی بندہ خود کی آنکھ سے خود کو دیکھ سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے ہوگی بھی عین اللہ۔ شاباش، یہ چہرے ایسے ہی کھلے رہے علی کی ولا کی مستی میں۔ ہاتھ اٹھا کے حیدری، اللہ
اللہ کو اللہ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے اور اللہ کی آنکھ ہی دعویٰ کرے گی کہ میں نے اسے دیکھا ہے, اور کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا. اور علی بادشاہ کی یہ والی حدیث تو طرفین میں لکھی ہے, شیعہ سنی دونوں جگہ لکھی ہے. اب ابواب و مطالب الگ الگ ہوں, حدیث موجود ہے. علی کہہ رہا ہے میں نے کسی ایسے کو سجدہ ہی نہیں کیا جسے دیکھا نہ ہو. یعنی علی دیکھ بھی رہا ہے, سجدہ بھی کر رہا ہے. اب میں کیا کروں اگر کچھ لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے, لیکن ہے تو علی کی اپنی ہی حدیث, ہے تو علی کا اپنا ہی خطبہ. یہاں علی کہہ رہا ہے میں جسے سجدہ کرتا ہوں اسے دیکھتا ہوں, اور علی بادشاہ نہج الاسرار میں خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے انا عابد انا المعبود. ہوئے 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 ہوئے, شاباش علی والو, جیتے رہو مل کے حیدری. ٹھیک ہے, اب آپ نے وصول کر لیا, اگر اجازت دو تو پڑھنا شروع کروں, کچھ کہوں. اب اللہ کی عبادت علی کر سکتا ہے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. بڑی توجہ رکھنا, میں جملہ کیوں, وجہ کیا ہے, میں آپ کو ایک فرمان پہنچاؤں اور آسان سے لفظوں میں پہنچاؤں, آسان سے لفظوں میں پہنچاؤں. انا انا و انا انا. دیکھا مولا ان اساتذہ کی زندگی کرے جن کو سن کے تمہارا ذوق سماعت اتنا بلند ہوا. علی بادشاہ نے کہا نا جو کتاب پڑھنے کے عادی ان کے لیے مشارق الانوار الیقین بتا دوں. علامہ رجب البرسی لکھ رہے ہیں علی نے کیا کہا, انا انا و انا انا. لوگ ترجمہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, میں بتاؤں اس کا ترجمہ, انا انا و انا انا, میں ہوں اور بس میں ہی میں. علی 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 حیدری. انا انا وانا انا, میں ہوں اور بس میں ہی میں ہوں. اب اگر وعدہ کرو قسم کھا کے جملہ ضائع نہیں کرو گے, سید دعا دینا علی میری مدد کرے. تجھے بتاؤں علی کس کی میں, انا انا وانا انا, میں ہوں اور بس میں ہی میں ہوں. اللہ کی انا کو علی کہتے ہیں. زندہ باد, میں راضی, سیدہ تجھ سے راضی ہو. اللہ کی انا کو, شاباش, اللہ کی انا کو علی کہتے ہیں. ہاں ہاں ہاں, انا, ہر بات علی انا کہہ کے کر رہا ہے. انا عابد انا المعبود انا ساجد انا المسجود انا شاہد انا المشہود. میں اشرا پڑھ رہا ہوں کوئی انا پہ, آگے بڑھنا ہے مجھے. ہر بات میں علی انا 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 کر رہا ہے. علی بتانا یہ چاہ رہا ہے اگر مجھ سے جدا کرو گے اللہ غائب ہو جائے گا. میں کیا کروں, میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے. اگر جدا کرو اللہ حاضر ہے نا, ہے نا. اگر چاہتے ہو اللہ حاضر رہے علی کے ذریعے پہنچو, علی کے ذریعے پہنچو, ورنہ وہ ملے گا نہیں ملے. علی کے ذریعے جاؤ گے تو ملے گا. اللہ کی انا کو علی کہتے ہیں. دیکھو آپ کا ذوق سماعت, خدا کی قسم کیا میں کوئی لاکھوں کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں, مجھے ایسے ہی اہل ولا چاہیے, ایسے ہی اہل ولا, ایک ایک سینہ ایمانت دار بیٹھا ہی ہے. اللہ کی انا کو علی کہتے, اللہ کی انا کو علی کہتے. یعنی اللہ کی میں کو, انا کے معنی کریں, میں اللہ کی میں کو. مالک کہتا تو اپنے اندر سے اپنی میں کو مار لے تو وہ تیرے اندر سے میں بن کے بولے گا. علی میری مدد کر میرا مولا. یا مخدومہ تیرے بابا کے فضائل ہے. اگر بیٹی سے دعا لینی ہو اس کے سامنے اس کے باپ کے فضائل پڑھو, اس کی باپ کی تعریف کرو تو بیٹی خوش ہو جاتی ہے. میں وہی کام کر رہا ہوں, توجہ رکھنا, لیکن نتیجہ وہیں تک لے کے جانا ہے مجھے, عالیہ تک. اگر عالیہ سے دعا لینا چاہتے ہو تو سنو اس کے باپ کے فضائل, بڑی توجہ رکھنا. زندگی کرے اللہ کی انا کو میں کہتے. علی نے کہا اپنے اندر سے اپنی میں کو مار لو تو وہ تیرے اندر سے تیری میں بن کے بولے گا. یہ مالک کی حدیث دونوں جگہ موجود ہے, اہل تشیع میں بھی ہے اور اہل سنت میں بھی. یہ جو فقر اور اہل سنت
غیبت میں چلے جائیں تو تصوف بھی اگر صوفیزم جو ہمارے ہاں تو خیر نہیں ہے، ہمارے ہاں فخر ہوتا ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. ایسے ہی پہلا درس ہی ہوتا ہے میں مار میں مار میں مار، حالانکہ میں مارنی نہیں ہے، میں کو تسلیم کرنا ہے. یہ بڑی بات ہے. ہاں تم نے وصول کر لیا تو تمہارا احسان ہے. بات بہت بڑی. اس ایک جملے کو سمجھانے کے لیے مجھے زندگی لگ سکتی ہے. ہر بندہ یہی کہتا ہے نا قبلہ، ہے نا. اور یہ پیچھے بیٹھا ہے قاسم، یہ تو گواہ ہے، میر صاحب کے ساتھ ساری رات کی سنگت اسی بات پہ ہوتی رہی ہے. میں مارنی نہیں. ہر بندہ یہی کہتا ہے میں مار لو جی، میں مار لو جی. او میں مارنی نہیں ہے، میں کو سجدہ کرانا ہے. سید جوش ہے مر گئی، جوش ہے مر گئی تو پھر وہ تو مر ہی گئی. مارنی نہیں ہے، میں سے کہنا سجدہ کر. میں جسے سجدہ کرے گی یہ عابد ہو جائے گا، وہ معبود ہو جائے گا. پھر جسے سجدہ کرتی ہے وہ انعام میں پتہ کیا کہتا ہے، میں اوپر جا رہا ہوں، آج سے تو عابد نہیں تو ہی معبود. او میرا مولا، میں اپنا گھر سمجھ، میرا گھر ہے کہ جہاں پڑھ رہا ہوں میں، ایسے نہیں آپ سے باہر ہوں. میں بڑی توجہ رکھنا، میں سینہ کھول کے پڑھوں گا یہاں، توجہ رکھنا خدا کا واسطہ. سجدہ کرا میں کو. میں جب سجدہ کرے گی تو یہ درس سب دیتے ہیں لیکن سارے اپنے لیے دیتے ہیں. میں تجھے میں مار، جس کے آگے مارنی نہیں، سجدہ کرا، تسلیم، میں تسلیم ہو جائے. جس کے آگے تسلیم ہوگی وہ تیری میں کو اپنی میں سے بدل دے گا. اب تو نہیں رہا، وہ ہو گیا. اب تو نہیں رہا، وہ ہو گیا. ایک بات بتا، علی میں سے کون بولا؟ علی بولا. علی نے تو کہا میں نے سجدہ کیا، اسے دیکھ کے سجدہ کیا. ہاں اب اس علی نے کس کو دیکھا مجھے نہیں پتا، کس کو دیکھا مجھے نہیں پتا، لیکن جسے دیکھا اسے سجدہ کر دیا. اب کس کو دیکھا؟ علی کے القاب میں ایک لقب ہے السلام علیک یا اقص اللہ. یا علی شاباش، میری بڑی محنت بچا لی تم نے. تمہارے عقیدوں کو سلام. یہ عقیدے پروان چڑھانے والی ماؤں کو میرا سلام. السلام علیکم یا اقص اللہ. میں نے نہیں لکھی، چھوڑ پاکستان، جان نجف. آج بھی میرے آس پاس جتنے بیٹھے ہو میرے ساتھ نجف میں عرض الہیہ پر سجدہ کرتے رہے ہو. علی بادشاہ کے حرم میں جا کے دیکھو جتنے مفاتیح الجنان پڑے ہیں 6 زیارتیں علی کی لکھی ہیں. 6 کی 6 زیارتوں میں جملہ ہے السلام علیکم یا اقص اللہ. اے اللہ کے عکس تجھ پہ سلام. ایک اور جملہ بتاؤں اسی کتاب کا، مفاتی علی کے حرم پہ، علی کے حرم پر. وہیں پہ ساتھ ہے نا حوضہ علمیہ، وہیں پہ ساتھ ہی ہے نا. اگر یہ غلط ہے یہاں پہ کفر کا فتویٰ زیدی پہ لگاؤ گے تو لگاؤ، کون سی نئی بات ہے. مجھے تو اچھا لگتا ہے. اب مجھے اس دن دکھ ہوتا ہے جب کوئی مجھے کافر نہیں کہتا. میں سوچنے لگ جاتا ہوں کئی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں پڑھ رہا. میرا تو سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے جب علی کی ولایت میں کوئی کہے خالی ہے، کافر ہے، نصیری ہے. مجھے بھلا لگتا ہے کسی دن علی کا منکر یہ نہ کہہ دے ہم تجھ سے خوش ہیں. وہ مر جاؤں گا میں، اس دن مر جاؤں گا میں. ہاں جاؤ وہاں پہ جا کے دیکھو. میں آپ سلامت رہو، مولا زندگی کرے آپ کی. یہی علی کے نوکروں کا وطیرہ. علی کی میں کس کی ہے؟ میں نے کہا اس کی میں کو علی کہتے ہیں. وہ جب اپنا اظہار کرتا ہے تو اس کے ذریعے کرتا ہے. اب وہ کہاں کہاں کس سے کب کب بولا یہ تو ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ان میں سے ایک مقام بتاؤں. کہاں بولا ہے وہ بولا ہے کلیم اللہ سے، جو قرآن سے ثابت ہے. سب میں طویل داستان میں نہیں جا رہا. کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا. کہاں کرتا تھا؟ طور پہ. ایسے ہی طور پہ نا، طور پہ باتیں ہوتی تھی، طور پہ باتیں ہوتی تھی. طور پہ کون بولتا تھا کلیم اللہ سے؟
کون اللہ بولتا تھا نا, قرآن یہی کہہ رہا ہے مولوی صاحب سے, مولوی صاحب جی بیٹا یہ طور پہ جب جاتے تھے موسیٰ تو کون بولتا تھا بیٹا؟ اللہ بولتا تھا, طور پہ اللہ بولتا تھا. اب میری بات کا یقین نہ کرنا, روشنائی گیٹ مین فورٹ روڈ پہ نہیں, میرے ساتھ چل تجھے نجف لے کے جاؤں, حوضہ علمیہ کے برابر میں علی بادشاہ کے حرم پہ رکھی ہوئی شیخ طائف رکھی ہوئی شیخ القمی شیخ المحدثین حضرت عباس قمی کی لکھی ہوئی مفاتیح الجنان کی 6 زیارتوں میں زیدی جملہ وہاں دکھائے تب داد دینا دیکھ کے کیا مولوی نے کہا طور پہ اللہ بولتا تھا, مفاتیح میں جملہ ہے السلام علیکہ یا جبل الطور. علی 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 شاباش زندہ باد, مولا آباد رکھے مل کے حیدری. اے طور جبل طور, اے طور والے جبل, ہاں 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 تجھ پہ سلام, وہ بات بہت آگے چلی جائے گی, تجھ پہ سلام طور. تو مولوی تو کہتا ہے طور سے اللہ بولا, طور سے اللہ. اچھا ایک اور جگہ سے بولتا تھا درخت میں سے, اچھا وہ درخت بھی ادھر ہی تھا لیکن اس کا ذکر ہے اس لیے بتا رہا ہوں. آواز کیا آتی تھی درخت سے؟ آواز کیا آتی تھی؟ موسیٰ انی انا اللہ, موسیٰ میں تیرا, موسیٰ میں تیرا. درخت سے آواز آتی تھی, درخت سے آواز آتی تھی. اور درختوں کی پتھروں کی پوجا کرنے والے اولادوں کو کیا پتا علی کون ہے؟ اگر کوئی کہے اس میں اللہ بولتا ہے تو کہے گا شہرک کے قریب ہے, اور درخت میں سے جو بولتا تھا وہ یہی تو تھا. اللہ کی آواز کو پھر کہوں گا شرک نہیں ہے اس میں. پھر کہوں گا شرک نہیں ہے اس میں نہ, کیوں؟ کیونکہ اللہ کی آواز صوت الہیہ, آواز صوت. توجہ سے سننا, عنوان بنایا میں نے نتیجے کے لیے بنایا ہے, ہاں پہلے وہ پورا دوں گا پھر نتیجہ. صوت الہیہ, آواز یعنی صوت. صوت الہیہ کہیں سے تو ظاہر ہوگی. اللہ کی آواز کو ظاہر ہونے کے لیے مقام چاہیے, اللہ کے اسماء کو ظاہر ہونے کے لیے مقام چاہیے. کنت کنز المخفی, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, نہیں میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. میں نے ترجمہ کر دیا بابانگے دوہل, پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے اور یہاں ماشاءاللہ پورے لاہور کا چنا ہوا مجمع سن رہا ہے. چھپا ہوا نہیں, چھپایا ہوا. یہ کچھ چھپانے کے لیے آپ سے یہ ترجمہ کر کے اللہ چھپایا جاتا ہے. چھپا ہوا نہیں, چھپایا. وہ ظاہر ہوا کہاں سے؟ ان سے. اس کی توحید کو انہوں نے ظاہر کیا. توحید نے جب ظاہر ہونا چاہا کہ میں مخلوق کے سامنے ظاہر ہو کر اپنا تعارف کراؤں, توحید نے جب چاہا کہ مخلوق کے سامنے ظاہر ہو جاؤں اور اپنا تعارف کراؤں, تو توحید تو اب ظاہر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ توحید کو جس نے چھپایا ہے اسے حجاب توحید کہتے ہیں. جو اصل میں جاگنے والی نقطہ تھا وہاں تم خاموش ہو رہے ہو, ذرا جاگنا. جس کو توحید نے چھپایا ہے وہ حجاب توحید ہے. جس کبریائی کو حجاب نے چھپایا ہے وہ حجاب کبریا ہے. جس اللہ کو چھپایا ہے وہ حجاب اللہ ہے. جب تک وہ ہے وہ کسی کے آگے ظاہر نہیں ہو سکتا. اب ایک بات بتاؤ, ایسے ہی میرا سوال ہے, حجاب اللہ ٹھیک ہے, حجاب توحید, حجاب کبریا, جو بھی نام دو, بات تو ایک ہی نا, ایسے ہی نا. ایک بات بتاؤ, ایسے ہی بچگانا سے سوال ہے, طالب علمانہ سا, سارے بیٹھے, اظہر بھائی, میرا سید بادشاہ, بیٹا مولا زندگی کرے تمہارے, سارے بزرگ, ایسے ہی میری دیکھو بڑی باتیں ہم بھی کر جاتے ہیں, ایک مدد کرو میری, ایک بات بتاؤ, اللہ ہے حجاب ہے, توحید ہے حجاب ہے, کبریا ہے حجاب ہے, یہ اللہ پہلے ہے کہ حجاب پہلے ہے؟
اللہ کو چھپانے والے ویسے ایک سوال ہے. اللہ پہلے آپ سید سلامت رہو نا, آپ آباد رہو, میں نے کچھ بات ثابت کرنی ہے یہاں. اللہ پہلے کہ حجاب پہلے. چلو تم عشق الہی میں کہہ دو بھائی, سوال ہے نا, آپ لے جاؤ مولوی صاحب سے کرو گے وہ تو پہلے سوال پہ ہی کہے گا نا, لگتا ہے کسی کافر شیعہ کے پاس سے آ رہا ہے. تو اگر کوئی عشق الہی میں کہہ دے اللہ پہلے ہے, تو اگر اللہ حجاب سے ایک ہین لمحے کا بھی جو مختصر ترین حصہ ہوتا ہے نا وقت کی, سب سے مختصر اکائی کو ہین کہتے ہیں, لمحے سے بھی کم ہوتی ہے, اگر اللہ حجاب سے ایک ہین پہلے بھی ہو تو پھر وہ نظر آ جائے گا. میری عادت ہے منکر فضائل علی کو وہاں لے جا کے مارو جہاں نہ اس کو پانی ملے نہ سانس ملے. بڑی توجہ رکھنا, ایسے نہیں, میں جملے بازی کا عادی نہیں ہوں, دلیل پہ بات کرتا ہوں. میری بات کو دلیل سے رد کرنا تب مانوں گا, ورنہ تیرے ناروں یا کافروں کے میڈل سے کچھ نہیں بنتا. ہمارا پرانی بات ہو گئی, کوئی نئی کہانی نہ. بڑی توجہ, اگر اللہ حجاب سے ایک ہین پہلے ہو تو نظر آ جائے گا, جو نظر آ جائے پھر وہ اللہ نہیں ہے تو ماننا پڑے گا. جب سے حجاب ہے تب سے حجاب اللہ. جب سے, اور اللہ کب سے ہے؟ جب بھی نہیں تھا, جب وقت بھی نہیں تھا, جب تھا بھی نہیں تھا, جب ہے بھی نہیں تھا, تب وہ تھا جس پہ وہ کا اطلاق نہیں ہوتا. اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں, ان کے ذریعے پہچانا گیا. آ کے تعارف کرایا گیا وہ کل شیء قدیر ہے. آ کے تعارف کرایا گیا اس کے پاس لامتناہی قوت ہے. آ کے تعارف کرایا گیا وہ زندگی دیتا ہے. آ کے تعارف کرایا گیا وہ موت دیتا ہے. آ کے تعارف کرایا گیا کہ وہی مرد بناتا ہے, وہی عورت, وہی سورج, وہی چاند, وہی نظام چلاتا ہے. اب دنیا میں بسے کافروں کو کیا پتا یہ سب کیسے ہوتا ہے. آنا شروع ہوئے آل محمد عالم ناسوت میں لباس بشریت اور کے آئے جاہل. ان اللہ ما الصابرین, اللہ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہے. کیسے؟ سید السجاد نے ساتھ چل کے بتایا. ایسے اللہ علم کا خالق ہے. کیسے؟ باقر العلوم نے اظہار کر کے بتایا. ایسے اللہ کی صداقت کا اظہار جعفر صادق ہے, اس کی کاظمیت کا اظہار موسیٰ کاظم ہے, اس کی رضاؤں کا اظہار علی الرضا ہے, اس کی تقوی کا اظہار محمد تقی ہے, اس کی نقاوت کا اظہار علی النقی ہے, اس کی عسکریت کا اظہار حسن العسکری ہے. اللہ ہر جگہ ہو کر بھی نظر نہیں آتا. کیسے؟ امام نے غیبت میں جا کے بتایا. زندگی کرے آپ کی, آپ آباد رہو. اے سید میرا بادشاہ, ایسے تو نہیں کہا تھا میں نے. آل محمد کے فضائل سے اللہ بچتا ہے, محفوظ ہوتا ہے, شرک نہیں ہوتا. جتنا آل محمد بیان کرو گے اللہ کی توحید پہ اتنا زیادہ. اللہ ہر جگہ ہے, نظر نہیں آتا. کیسے؟ جیسے میرا امام زمانہ ہر جگہ ہے, نظر نہیں آتا. حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے, غائب بھی ہے. غیبت الہیہ کے اظہار کو ہی تو مولا ہے. کیسے میں تمہیں بتاؤں کیسے. یہ دیکھو لائٹ لگی ہے نا, کیا یہ 500 واٹ ہوگا, 1000 واٹ ہوگا؟ ایسے اس کو دیکھو ذرا, 2 لمحے دیکھو. اچھا مجھے چھوڑو, سب اسے دیکھو ذرا. ایسے جتنی دیر میں دیکھ رہا ہوں سب اسے دیکھو. دیکھو اسے دیکھو, سب آنکھیں اسے دیکھیں. اب میری جانب دیکھو, آیا میں نظر؟ 1000 واٹ تم نے چند لمحے دیکھا. اس سے سادی مثال کیا دوں میں؟
یہ تو اسکول میں بچوں کو سمجھاؤ تو سمجھ جائیں گے. 1000 ووٹ دیکھا, میں نظر نہیں آتا نا. آپ بتاؤں علی نے کیسے بتایا؟ نہیں آتا. علی نے یہ نہیں کہا وہ غائب ہے نظر نہیں آتا. پوچھنے والے نے کہا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ علی نے کہا وہ اپنے شدت ظہور کی وجہ سے غائب ہے, وہ اتنی شدت سے ظاہر ہے کہ نظر نہیں آتا. 1000 ووٹ کا نور دیکھو پھر کچھ نظر نہیں آتا, وہ تو الہی نور ہے. امام زمانہ اتنی شدت سے ظاہر ہے کہ نظر ہی نہیں آتا. شاباش ہو زندہ باد. ہاں اب آؤ, اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں. جس جملے پہ میں نے 40 منٹ لگائے ہیں وہ جملہ دینے لگا ہوں, اور یقین مانو میرے ساتھ سید بیٹھے ہیں, بڑے ماشاءاللہ سردار سید بیٹھے ہیں. آپ کی دعاؤں سے اتنی ہمت ہوئی ہے, لیکن ایک دعا دینا کہ یہ جملہ ضائع نہ ہو جائے. خدا کی قسم میرا عقیدے کا قتل ہو جائے گا. اتنا سا جملہ ہے, تم نے 40 منٹ داد دی ہے. میری دعا سیدہ تم سے راضی ہو. اللہ کی میں کو تم نے اور میں نے دونوں نے عالیہ سے دعا لینی ہے نا, لینی ہے. وہ بیٹی بھی ہے, وہ بہن بھی ہے. بیٹی کے سامنے بابا پڑھو بیٹی راضی, بہن کے سامنے بھائی پڑھو بہن راضی. تمہیں اصول بتا رہا ہوں کیسے لینا ان سے. وہ دیتے ہیں, لوگوں کو لینا نہیں آتا, وصول نہیں کرنا آتی, وہ تو منبع عطا ہے. اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں. انا وانا, یا علی میری مدد کرنا, یا سیدہ میری مدد کر. اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں, حسین کی میں کو عباس کہتے ہیں. علی 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 علی. حسین کی میں کو, حسین کی میں کو عباس کہتے ہیں. اگر کسی نے اللہ دیکھنا ہو علی کی زیارت کرے. وہ وجہ اللہ ہے, وہ عین اللہ ہے, وہ لسان اللہ ہے, وہ سدرت اللہ ہے, وہ ید اللہ ہے, وہ جنب اللہ ہے, وہ ساق اللہ ہے, وہ باب اللہ ہے, وہ سر اللہ ہے, وہ مشیت اللہ ہے, وہ ارادت اللہ ہے, وہ علی ولی اللہ ہے. جسے اللہ کی زیارت کا شوق ہو, زیارت کا جملہ ہے زیارتنا زیارت اللہ. جس نے ہماری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی. علی میں سے اللہ نظر آتا ہے. حسین کی میں کو عباس کہتے ہیں. جسے حسین چاہیے عباس کو سجدہ. حسین کی مائیں زندہ باد. حسین کی مائیں کو, حسین کی مائیں کو عباس کہتے ہیں. اب سن لیا تم نے جو سننا ہے. ہاں تم نے سینہ کھول کے داد دی, جیسے میں نے پڑھا ویسے تم نے داد دی, بلکہ اس سے بڑھ کے دی ہے. تم سلامت رہو. اب وہ بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اس پہ تمہاری واہ ہے آ ہے نعرہ ہے کیا ہے, میں نہیں جانتا, لیکن اب وہ ہے جس کے لیے میں اتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں. اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں, علی کہتے ہیں. عباس کی میں کو, حسین کی میں کو عباس کہتے ہیں. حسین کی میں کو عباس کہتے ہیں. اور عباس کی انا جس کے حجاب میں چھپی ہے اسے شریقت الحسین. ہوئے 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 ہوئے, اللہ اکبر. تم آباد ہو. عباس کی انا, عباس کی میں نہیں, آسان کر کے بتاؤں. عباسیت حسینیت ہے نا, حسینیت. عباسیت زینبیت کے حجاب میں پنہا ہے. سمجھ جانا اب اس کا, سمجھ جانا. ہاں 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 ہاں, یہاں پہ مجھے رک کے 2 جملے پھر عبادت کریں گے. لیکن یہ وہ ہے عصمت کے, عصمت کے. توحید ولایت سے ظاہر ہوئی ہے. توحید ولایت سے ظاہر ہوئی ہے, اور ولایت کی بقا عصمت میں ہے. جہاں سرحد ولایت ختم ہوتی ہے نا, اس سے آگے جہان عصمت کا آغاز ہوتا ہے. بڑے سادہ, میں تم رک گئے ہو یہاں, مجھے ایک پیغام اور پہنچانا ہے جس کے لیے فرمائش بھی ہے, وہ ایک جملہ پہنچا دوں. میں بڑے ہی سادہ لفظ بتا رہا ہوں. کئی معنی ہیں, لغت کھولو تو تمہیں کئی معنی ملیں گے. سادہ معنی, لغوی معنی, لفظی معنی, معنوی کے اعتبار سے. میں انہی میں سے ایک تمہارے حوالے کر رہا ہوں. عقیل کا مطلب پتہ تمہیں کیا ہوتا ہے؟ عقیل کا مطلب, سادہ مطلب بتا رہا ہوں,
सलामत रहो। आम लफ्जों में दुनियावी एतबार से अकील का मतलब है अक्लमंद, ज़हीन, समझदार, ये आम मायने है दुनियावी, लेकिन लफ्जी हो सकते हैं, लुग़वी भी मुकम्मल नहीं है। आगे बढ़ता हूं मैं, बस इसका तुम्हें मतलब समझा गया तो काम हो गया मेरा आज का। लुग़वी भी मुकम्मल समझदार पे खत्म नहीं होते। अच्छा, और अगर मानवीय एतबार से जाओ तो फिर तो दरवाजा ही और खुल जाता है। मैं उसमें से तुम्हें एक दे रहा हूं। अकील के मानवीय एतबार से जो लफ्ज है, मानवीय एतबार से वो है इतना साफ, शफाफ, पाक, जैसे ताहिर होता है ना, उसका एक इजहार है ताहिर। यूं समझो तहारत, शफाफियत, जिसे समझदारी। अच्छा चलो मैं तुम्हें आसान करके बताता हूं। किसी भी इंसान का अक्लमंद होना किस बुनियाद पे खड़ा होता है कि उसका ज़हन कितना पाक है। आसान करके समझा रहा हूं ताकि आप हैरान ना हो, इसी बुनियाद पे खड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, एक अंग्रेजी में इस्तिलाह है, माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग बैठे, अंग्रेजी में एक तो होता है ना जीनियस बंदा, जीनियस अक्लमंद का ही मायनों में आएगा जीनियस को, लेकिन बड़ी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, भाई बड़ा जीनियस आदमी है। ऐसे ही एक होता है ईवल जीनियस, कहते हैं ना अंग्रेजी में, सुना हुआ है ना ईवल जीनियस। अच्छा वो कौन होता है? होता तो वो भी समझदार है, लेकिन वो अपनी समझ को मनफी अंदाज में इस्तेमाल करता है, बुरे कामों में इस्तेमाल करता है। तो अब आप उसको अक्लमंद नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि बड़ा ही अय्यार है, मक्कार है, तेज तरार है। आपने समझदार नहीं कहा, इस्तेमाल उसने अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी समझ की, लेकिन मनफी काम में अब आप उसको समझदार नहीं कहेंगे। यही मानवी एतबार से इसके पीछे छुपे हुए हैं कि शफाफियत के इजहार के मंबे को, जहां से शफाफियत निकले, जहां से तहारत निकले, यानी जो तकसी, तुम एक सहरा में हो, तुम्हें प्यास लगी है, पानी कहां से लोगे? चश्मे से, कुएं से, यानी जो तुम्हें सैराब करे। तुम्हें भूख लगी है, खाना कहां से लोगे? जहां पे खाना मौजूद है, जहां लंगर है, यानी जो मंबा हो शफाफियत का, जो मंबा हो तहारत का, जहां से ये समझदारी कि जिसे तुम मौजज़े की हद तक ले जाओ, यानी जो समझ को मादूम करके खत्म कर दे, मौजज़ा उसी को कहते हैं। जहां पे तुम्हारी समझ आजिज़ आके अपने आप को घुटने टेक के कह दे, हमें समझ नहीं लगती कैसे हुआ, मुर्दा जिंदा, बेटे कैसे मिल गए, चांद दो टुकड़े कैसे हो गया, मर्द औरत कैसे हो गया, जहां तुम्हारी समझ घुटने टेक दे, वहां से ये मंबा निकलता है। या उसको अकील कहते हैं या उसे अकीला कहते हैं। आले मोहम्मद को ये देने वाली अकीलाए बनी हाशिम, अकीलाए बनी हाशिम। आप सलामत रहो, मौला आबाद करे। ये मैंने सादा तरीन अल्फाज में, अशरा चाहिए तुम्हें अकीलाए बनी हाशिम समझाऊं मैं, लेकिन इससे आसान, इससे जल्दी नहीं दे सकता। और आओ, जिसके लिए मैंने कहा था कि आज का उन्वान एक जुमले पे खड़ा होगा, और वो नतीजा तो मैं दे रहा हूं, फिर इबादत के लम्हात। सलामत रहो। और मैं यकीनन देख रहा हूं कि बादशाह की विलायत में मखदूमा की इस्मत की अभी तारीफ हो रही है, मधा हो रही है, और तुम्हारी आंखें भीगी हैं। इससे ज्यादा एजाज, मोजजा, नूरानियत और क्या होगी? मालिक ने कहा, जब फजाइल में तुम्हारी आंखों में आंसू आए ना, समझना तुम्हारे पहलू में हम हैं। ये उनके कुर्ब का एजाज है। बस एक जुमला सुनो और उसके बाद इबादत है। सरकारे मौला नकी बादशाह से आके किसी ने सवाल किया, अच्छा तुम्हें पता, अभी बात भी शुरू यहां से हुई थी, रब के सादा मायने क्या है? पालने वाला। अच्छा, पाला कैसे जाता है? कोई किसी को रिस्क देगा, पालने की पहली सीढ़ी है रिस्क देना, क्योंकि पालने के लिए, परवरिश के लिए जरूरी है। अगर बदन है तो उसे बदन का रिस्क चाहिए, नफ्स है तो नफ्स का रिस्क चाहिए, रूह है तो रूह का रिस्क चाहिए, जैसा मादा है तो उसको मादी रिस्क चाहिए, नूर है तो उसे नूरानी रिस्क चाहिए। जो जैसा है
جو جیسا ہے، سمجھنا اس کو، یہ عصمت کے فضائل میں میں یہی سجدہ پیش کر سکتا ہوں، خدا کا واسطہ سمجھنا۔ میں نے بات مخدومہ کے بابا سے شروع کی تھی تاکہ تمہیں خیرات ملے، جب وہ اپنے بابا کے فضائل اور تمہیں واہ 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 کرتے سنے نا تو وہ بیٹی راضی ہو کہ تمہیں دعا دے گی، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے بھائی کے فضائل میں 2 جملے پڑھے تاکہ بہن راضی ہو کہ تمہیں دعا دے جب تم کو۔ اب سننا عصمت کے فضائل میں، تاکہ پھر وہ بابا اور وہ بھائی بھی تم پہ راضی ہو جب تم عصمت کے مسائل فضائل پر۔ 2 جملے ہیں، جو جیسا ہے اسے ویسا رزق دینا، اسے رب کہتے ہیں۔ یعنی برابر میں سب کو سارا رزق بانٹ دینا، یہ ربوبیت نہیں ہے۔ ہاں شاباش۔ جو جیسا ہے، آپ کا بدن ہے، آپ کے بدن کو یہ رزق چاہیے، یہ منہ سے کھانے والا چاول روٹی اناج آپ یہ کھائیں۔ اسی لیے مالک سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ رزق کیا ہوتا ہے؟ آپ دعا مانگتے ہیں نا وسعت رزق، مالک ہمیں وسعت رزق عطا فرما۔ میں بھی یہی دعا، مالک آپ سب کو وسعت رزق عطا فرمائے۔ مولا سے پوچھا مولا رزق، مالک نے کہا رزق کی 313 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 313۔ اب مجھے نہیں پتا یہ آنے والے کے ساتھ جو 313 آ رہے ہیں یہ حقیقت میں کون ہیں۔ یا علی، ٹھیک ہے، سلامت رہو سلامت رہو آباد رہو۔ مولا نے کہا 313 اقسام ہیں رزق کی، اور ان میں سب سے آخری کم تر قسم وہ ہے جو تم منہ سے کھاتے ہو، سب سے آخری، سب سے کم تر۔ اب سائل بھی ایسے ہی کہا مولا اور سب سے اعلیٰ؟ کا رزق کی سب سے اعلیٰ قسم کو ہماری معرفت کہتے ہیں۔ شاباش شاباش۔ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں میں یہی دعا کروں گا، مخدومہ جو ہاتھ اٹھا ہے اس کو رزق 313 قسمیں عطا فرما، مل کے حیدری۔ سب سے اعلیٰ قسم ہماری معرفت ہے، اور سب سے کم آخری چھوٹی جو قسم ہے وہ جو تم منہ سے کھاتے ہو۔ اب جو جیسا رزق مانگتا ہے چاہتا ہے، اس کو ضرورت ہے، اسے وہی رزق دینا، یہ ربوبیت کی پہلی سیڑھی ہے، آخری نہیں، پہلی سیڑھی ہے۔ اس کی اگلی سیڑھی ہے اس کی حفاظت کرنا۔ کس کی؟ جو جس کا وہ رب ہے، اس کی حفاظت کرنا، محافظت کرنا۔ حفاظت یہ بھی ربوبیت کے معنوں میں، حفاظت کرنا، پالنا، حفاظت کرنا، پالنا، یہ ربوبیت میں ہے۔ پتہ نہیں کہاں کھوئے ہو، کہیں اپنے کسی غائب پن میں میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ پالنا اور رزق دینا ربوبیت کی پہلی 2 قسمیں ہیں۔ جا کے اٹھا کے لا۔ دیوانے ابو طالب علی کی آمد کے دن ابو طالب نے کعبے پہ ہاتھ رکھے کا کعبہ یاد کر، جب میں نے تجھے پالا، جب میں نے تیری حفاظت، اوئے ہوئے ہوئے یا علی۔ ابو طالب کیا کہہ رہا دیوانے ابو طالب میں؟ جب میں نے تجھے پالا، جب میں نے تیری حفاظت کی۔ یہ کس کی پہلی 2 سیڑھیاں ہیں؟ ربوبیت کی۔ اب مجھے نہیں پتا 19 رمضان کو علی کیوں کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ۔ علی نے کس کی قسم کھائی تجھے کیا پتا؟ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم۔ شاباش، میرا سلام ہے خدا کی قسم، تمہاری ماؤں کے پاؤں کو میرا سلام ہے۔ سلامت رہو، یہ عقیدے ایسا نہیں مل جاتے، یہ عقیدے اپنی اپنی ماؤں کے جا کے بوسے لینا۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ رب پالنا اور حفاظت کرنا، یہ پہلی 2 سیڑھیاں ہیں کس کی؟ ربوبیت کی۔ جو جس کا رب ہے، اس کا مطلب ہے اس کی پرورش وہ کر رہا ہے، اسے جیسا رزق چاہیے وہ رزق دے رہا ہے، اسے جیسی حفاظت چاہیے وہ حفاظت کر رہا ہے۔ مولا نقی سے کسی نے پوچھا بادشاہ، پاک بی بی مخدومہ عالیہ فاتح شام، پاک بی بی شریکت الحسین کے لیے کوئی جملہ تو ارشاد فرمائے، کوئی فضائل تو سنائے۔ بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، مالک نے جھک کے کہا کیا بتاؤں؟ شریکت الحسین زینب ہماری رب ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، سلامت رہو۔
مولا تمہیں آباد رکھے, مولا تمہیں سلامت رکھے. ہاں یہ منزل ہی ایسی ہے, ہاتھ تمہارا اٹھ کے دانت دے رہا ہے اور آنکھیں تمہاری برس رہی ہیں, اس سے بڑا معجزہ ہو نہیں سکتا. کہا وہ ہماری رب ہے. سائل نے کہا بادشاہ رب؟ مالک کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا ہاں تجھے کیا پتا, ہمیں عزائے حسین کا رزق دیا ہے اس کیا بتاؤں, یہ میں نے کبھی ڈالی ہی نہیں ہے اس کی, بڑا پیار ہے اس سے. اب اس بات ہی ایسی کر دی, میں کیا بتاؤں. گہرا آل زینب کا بتا دیں کون ہے, ایک نیا عنوان ہے یہ. بات ختم کر چلا لیکن تشنگی رہ گئی تو کبھی کہیں مل جاؤں تو بتانا, یہاں سے آگے بتا دوں گا. یقین مانو یہ بات اس لیے ممبر پر نہیں کرتی کوئی حسین والا مر نہ جائے. ایک جملے میں بتا رہا ہوں, تشنگی رہ جائے تو کبھی ملنا. یہ جو کڑکتی ہوئی جون جولائی کی دھوپ میں تپتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں کھڑے ہو کے قمیضیں اتار کے یا حسین کر کے ماتم کرتے ہو نا, یہ ہیں آل زینب. جو حسینی کھڑے ہو نا, یا جتنے عزادار کھڑے ہو بیٹھے ہو اس انتظار میں کہ میں ممبر چھوڑوں اور تم ماتم حسین شروع کرو. آل زینب اپنے بچے تو حسین پہ صدقہ کر دیے, اپنی پوری آل حسین پہ صدقہ کر دی. کرنے والے نے ایسا انتظام کیا, آج جو حسینی ہے نا اس کی پرورش کر رہی ہے زینب. میں نے کہا نا اگر سمجھ لگ جائے یا حسین کہنے والے کو, اس کا سینہ پھٹ جائے, مر جائے. اتنا پیار ہے زینب کو حسین سے, جو یا حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے, جو ہائے حسین کہہ کے روتا ہے نا, اس کو رزق دینے خود آتی ہے. اب اگر یوں سننا ہی چاہتے ہو تو میں بتاؤں, کبھی ماں کو دیکھا ہے گھر میں؟ ماں سے اولاد کی بھوک نہیں دیکھی جاتی. بچہ جب بھی گھر آئے نا, ماں کا پہلا سوال ہوتا ہے پتر کچھ کھایا؟ بیٹھ میں کھانا. تمہاری حقیقی ماں کا نام زینب ہے, تمہیں رزق دینے والی وہ. آباد رہو. بس ایک سے دو روایتیں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا, گریا تو تم پچھلے 10-15 منٹ سے کر رہے ہو. 15 رجب آج مخدومہ کی شہادت کا دن منائے بیٹھے ہو نا. ہاں کتابیں کہتی ہیں, روایت کہتی ہے, مقتل کہتا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن, ہاتھ میں دے غازی کا علم. مجھے کہ زیدی صاحب اپنی عقیدے سے بتاؤ مخدومہ کی شہادت کب ہوئی؟ میں کہوں گا میں 15 رجب نہیں جانتا, لیکن جب 28 رجب کو مدینے سے قافلہ نکلا اور جو اپنے گھر کے صحن میں نہیں چلتی اسے جنگلوں بیابانوں کا سفر. اجرکم اللہ, جزاکم الحسین. 2 وصیتیں کی, 7 وصیتیں ہیں, 7 وصیتیں اس مخدومہ کی پاک ماں سیدہ کی 7 وصیتیں جو والی کو علی باپ اپنے بادشاہ کو کی تھی. ہاں 7 کی 7 نہیں پڑھ سکتا, 2 سنو اور 2 جملے بولوں گا, مجلس ختم ہے. جانتے ہو کیا؟ ایک وصیت میں کہا والی میرا حسین طبیعتاً پیاسا ہے. علی بادشاہ میرے ساتھ پہلو میں سونے کا عادی ہے, اکثر رات کو اٹھ کے کہتا ہے اماں پانی پلا دے. علی کوشش کرنا اسے اپنے ساتھ سلایا کرو, اسے پیاس لگتی ہے. کہا میں خیال رکھوں گا. جانتے ہو دوسری وصیت کیا تھی؟ کہا علی اب جب بھی گھر آنا پہلے دروازے پہ دستک دینا. کہا مخدومہ اپنے گھر آنے سے پہلے؟ کہا ہاں. کہا مخدومہ وجہ جان سکتا ہوں؟ کہا پہلے جب بھی آتے تھے اپنے باپ سے شرم کرنے والی بیٹی میرے پہلو میں ہو جاتی تھی. اب میں جا رہی ہوں, جب بھی آنا دستک دینا.
اور زینب کہیں پردے میں، اور جو اپنے باپ سے چھپتی رہی، جس کو چلتے بھائیوں نے نہ دیکھا اور جس کا چہرہ باپ نے نہ دیکھا، شرابی کا دربار بے غیرت کہتا ہے شمر ان میں علی کی بیٹی کا اجرکم اللہ جزاکم الحسین۔ بس آخری روایت اور مجھے اجازت دو۔ بغیرت بکواس کر کے کہتا ہے، بغیرت کہتا ہے ان میں علی کی بیٹی کون ہے؟ خدا کی قسم پتہ نہیں کیسے پڑھ جاتے ہو تم، کیسے سن جاتے ہو، میرے عقیدے میں تو یہاں قیامت ہو گئی ہے۔ جانتے ہو مخدومہ عالیہ پاک بی بی فضہ صلوات اللہ نے پاک مالک خوش ہو کے کہا تھا رسول اللہ نے مانگ فضہ، مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا مجھے اس وقت تک کی زندگی دو جب شام آ جائے۔ آخری جملہ ہے بس، یہی فضائل میں نے شام، یہ بیٹھے میرے ساتھ سارے، میں نے بی بی فضہ کے مزار اقدس پہ بھی پڑھے تھے، بس آخری جملہ مجھے اجازت دو۔ کہ مجھے شام تک کی زندگی دے دے۔ کہا جا فضہ دی، جانتا ہوں تو کس لیے دینا چاہ رہی ہے زندگی، گزرا دور محمد مالک کا، علی بادشاہ، حسن مولا، آ گئی کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کا بازار، شام کا دربار، میں کیسے پڑھوں کیسے پہنچی ہے یہ قافلہ دربار، بازار سے دربار تک کیسے آیا؟ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بتائیں کیسے داخل ہوئے، میں کیسے بتاؤں کیسے داخل ہوئے؟ ایک جملہ سننا، ایک جملہ اور اجازت، ہاتھ باندھ کے آخری جملہ ہے۔ مخدومہ کھڑی ہوئی ہے کہ بغیرت کہتا ہے علی کی بیٹی کون ہے؟ جیسے یہ جملہ آیا نا، جیسے یہ جملہ آیا، بی بی فضہ مخدومہ عالیہ کے سامنے آئی ہیں اور اپنے ہاتھ کھول لیے، اپنے ہاتھ۔ اس نے پھر کہا اے شمر بتاتا کیوں نہیں ہے علی کی بیٹی کون ہے؟ شمر نے کہا تجھے واسطہ کیا علی کی بیٹی سے؟ کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو کبھی بابا سے بات نہ کرتی ہو، میں تجھے بی بی کے خطبے کا پس منظر بتا رہا ہوں، ذرا سننا۔ کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مخدومہ عالیہ بی بی فضہ مخدومہ کے سامنے کھڑی، مخدومہ کے سامنے کھڑی۔ شمر ملون نے کہا ہٹ جاؤ بی بی، بی بی نے کہا میں نہیں ہٹوں گی۔ کہا ہٹ جا بی بی، بی بی نے کہا میں نہیں ہٹوں گی۔ اب پڑھنے والے یہاں بڑی بڑی روایت پڑھتے، لیکن تجھے مقتل کی صحیح روایت سناتا ہوں۔ جب اس تخت پہ بیٹھے بغیرت نے کہا نا کہ مجھے بات کرنی ہے، اب شمر آگے بڑھا، اپنے سامان میں سے تازیانہ نکالا، تازیانہ لے کے آیا وہاں جہاں سید سجاد بیٹھا تھا۔ اس نے سجاد کی کمر پہ کربلا لکھنی شروع کی ہے۔ 4 سال کی سخینہ اما فضہ کے پاس، کہ فضہ ہٹ جا اور میرا سجاد مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ ماتم مظلوم